میں دیکھوں تو صحیح، پتہ نہیں میں جی بھی سکتا ہوں 3 دن موبائل کے بغیر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہی ہو جائے اس غم میں۔ میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ اور جناب سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک آپ کے سامنے پڑھنے کی، تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے وہ عمل بتائے، وہ احکامات بتائے، وہ رہنمائی فرمائی جو میرے اور آپ کے لیے آج کے دن، آج کے ماحول، آج کے اس لمحے کے لیے ایک بہترین کرنے والے کام ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ اور دین کے ہر عمل کو یہ دیکھ کر چلنا چاہیے حال کا امر کیا ہے، اس وقت میں میری طرف اللہ کا کون سا حکم متوجہ ہے۔ جو حکم اس وقت میں متوجہ، اس کو پورا کر لینے کا نام در حقیقت دین پہ چلنا کہلاتا ہے۔ جیسے ایک نماز ہے، نماز کے اندر قیام بھی ہے، نماز کے اندر رکوع بھی ہے، نماز کے اندر سجدہ بھی ہے، نماز کے اندر یہ کئی سارے اراکین ہیں، آخر کا تشہد بھی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی سے ادا کر سکیں کہ بھائی رکوع اللہ رب العزت کی طرف جھکنا اور اللہ کے سامنے جھک جانا بہت بڑا عمل ہے، لہٰذا میں اس کو اپنی مرضی سے جیسے ہی نماز شروع کروں گا تو تکبیر تحریمہ کہہ کے سب سے پہلے رکوع میں کر لوں گا، اور یا پھر سجدہ بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے، انسان بڑا قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، لہٰذا میں جیسے ہی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہوں گا میں سیدھا سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر سجدے کے بعد کسی عمل کو کروں گا، اور یہ بھی تو نماز ہی کا حصہ ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل نماز کا حصہ ہے، لیکن حال کا امر کیا ہے، ترتیب کیا ہے جو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہے، اس ترتیب کے مطابق دین پہ عمل کرنا یہ دین کہلائے گا، اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنا یہ دین نہیں کہلائے گا۔ رمضان المبارک کے 2 عشرے تقریباً مکمل ہونے جا رہے ہیں، یہ تیسرا عشرہ ہے جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ہر ایک عشرے میں اللہ نے الگ خصوصیت بھی رکھی تھی، اولہ رحمہ، اس کا جو پہلا والا ہے یہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُهُ مغفرہ، درمیان کا عشرہ اللہ نے مغفرت کے ساتھ خاص فرمایا ہوا، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور آخری عشرے کے تو کیا ہی کہنے ہیں، اس میں تو گناہگار سے گناہگار آدمی بھی اپنی بخشش اللہ سے کروا سکتا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو چھٹکارے کا پروانہ وہ حاصل کر سکتا ہے۔ چنانچہ آخری عشرہ، اس کے لیے کچھ احکامات ذرا مختلف بھی ہیں، اور وہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ آقا دو جہاں سید الانبیاء خاتم النبیین شفیع المذنبین امام الانبیاء سید الکونین فخر دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارک اور تعلیمات مبارکہ سے پتہ چلے۔ چنانچہ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح پہلے میری زندگی میں کتنے رمضان آئے اور داخل ہوا میں رمضان میں، اور پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ سارا مکمل کر گیا، لیکن اس کے جو ہر وقت کے ہر عمل اس کے مطابق تھے، پتہ نہیں میں اس کو پورا کر پایا یا نہیں کر پایا۔ تو چلو اب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ میرا اس مرتبہ کا رمضان وہ پچھلے رمضان سے اچھا گزرے، بہتر گزرے، میں اس میں اپنے اللہ کو زیادہ بہتر طریقے سے راضی کر لوں، میں اللہ کی رضا کو حاصل کر لوں۔ چنانچہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں 2-3 عمل ایسے ہیں جو کہ پہلے عشرے میں بھی نہیں، دوسرے عشرے میں بھی نہیں، خاص تیسرے عشرے کے اندر خاص ہیں۔
سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوا کرتا تھا۔ اب جو ازواج مطہرات ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو سارے ہی رمضان میں عبادت خوب کیا کرتے تھے، لیکن جب آخری عشرہ شروع ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیا کرتے تھے، لمبی عبادت، لمبی رکعتیں پڑھتے، رات کو قیام فرماتے اور اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی اس عبادت میں شامل کر لیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو عشرہ آ رہا ہے اس عشرے میں کچھ خاص کام کرنے کے ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک چیز تو یہ کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اضافہ فرما دیتے تھے، ترقی فرما دیتے تھے۔ ہمارے ہاں ذرا الٹا رواج چل پڑا ہے کہ شروع میں تو جوش ہوتا ہے رمضان میں، دوسرے عشرے میں بھی جوش ہوتا ہے، لیکن آخری عشرے میں ہمیں اپنی خریداریاں یاد آ جاتی ہیں، اپنے کپڑے سلوانے یاد آتے ہیں، خواتین کو لیس، دوپٹے اور دوسری چیزیں، چوڑیاں، جوتے، یہ چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب وہ دل، دماغ، سوچ جو عبادت میں پوری طرح یکسو ہو کے لگنا چاہیے تھا، شیطان اس کو ڈائیورٹ کرتا ہے، ادھر ادھر بہکاتا ہے، ادھر کے کام بھی یاد کرواتا ہے، ادھر کے بھی کرواتا ہے، اور انسان عام طور پر آخری عشرے میں عبادت میں اضافہ کرنے کی بجائے اپنی عبادت میں آہستہ آہستہ کمی لانا شروع کر دیتا ہے۔ پہلے تراویح بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، لیکن کسی مسجد میں 23ویں کو ختم، کسی میں 25ویں کو ختم، کسی میں 27ویں کو ختم، بس جہاں ختم ہوا اب تو ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے میری بالکل ہی چھٹی ہو گئی ہے، حالانکہ یہ قیمتی ترین دن اور قیمتی ترین راتیں ہیں جن کا آغاز اب ہوا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو حکماء ہیں، علماء ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی عید کی ساری تیاریاں رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے کر لیا کرو، تاکہ تمہارے دل میں شیطان یہ کھٹکا نہ ڈالے کہ کپڑے بچوں کے، بڑوں کے، مردوں کے، عورتوں کے، جوتے لینے ہیں۔ یہ سارا کچھ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ایک مرتبہ خریداری کر کے، تسلی کر کے، بازاروں کے چکر لگا کر، بازاروں کی رونقیں دیکھ کر پہلے فارغ ہو جایا کرو۔ رمضان جیسے قیمتی لمحات ان بازاروں میں خریداریوں کی نظر مت کیا کرو۔ اور میں ایسے کئی سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی کی روٹین یہ بنا لی ہوئی ہے، سال ہر سال سے یہ ترتیب بنی ہوئی ہے کہ ہم نے رمضان میں بازاروں میں نہیں جانا، رمضان عبادت کا مہینہ ہے، ہم نے یہ ساری خریداریاں اور یہ سارے کام پہلے کر لینے ہیں، یہ گھروں کی صفائیاں، یہ پردے اور یہ جو ہے پنکھوں کی صفائیاں اور فلانی چیزیں، عورتیں بھی لگی ہیں، مرد بھی لگے ہیں، قیمتی ترین اوقات اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بجائے اپنے سامنے اور اپنے مزاج کے مطابق اس وقت کو استعمال کر رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں اس آخری عشرے میں کرنے والے کام کیا ہیں۔ ایک بہت بڑا عمل کیا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک سال بھی اعتکاف کا ناغہ نہیں فرمایا۔ کتنی اہمیت والی چیز ہوگی کہ کوئی سال ایسا نہیں کہ آپ نے اعتکاف کا ناغہ فرمایا ہو۔ ہاں یہ ملتا ہے سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا، پہلے 10 دن کا اعتکاف فرمایا، صحابہ ساتھ موجود رہے، پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف وہیں سے آگے آغاز کر دیا۔ جب 2 عشرے پورے ہوئے تو اپنے خیمے سے نکل کے باہر ارشاد فرمایا، دیکھو میں شب قدر کی تلاش کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھا تھا، مجھے ابھی جبرائیل امین ایک بتانے والے نے بتایا کہ اللہ نے شب قدر کو تو آخری عشرے میں رکھا ہے، لہذا جنہوں نے میرے ساتھ پہلے عشرے اور دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا وہ ابھی اٹھ کر نہ جائیں، بلکہ وہ میرے ساتھ تیسرے عشرے کے اعتکاف کو بھی مکمل کر لیں۔
اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، جبرائیل امین تشریف لائے اور دور کیا 2 مرتبہ، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا، یعنی آخری عشرے کا تو فرمایا ہی فرمایا، اس سے پہلے والے عشرے کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کتنی اہمیت کی چیز ہوگی کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سال نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور اس کے اندر کتنی تاثیر ہوگی جو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ہم امتیوں کو بھی عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ یہ اعتکاف کیا چیز ہے؟ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں تو بہت سارے، ٹھیک ہے یہاں پر تو نیک عمل کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں جن سے ہم محروم بھی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ جو اعتکاف میں بیٹھ گیا اب وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، حالانکہ بیمار کی عیادت بہت بڑا اجر و ثواب، صبح جائے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، شام کو جائے صبح تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں، کتنا بڑا اجر۔ لیکن اعتکاف میں بیٹھا ہے، نہیں جا سکتا کسی بیمار کی بیمار کرسی کے لیے۔ جنازہ پڑھنا کتنا بڑا اجر کا کام ہے، فرمایا جس نے جنازہ پڑھا اور یہیں سے واپس ہو گیا اس کو 1 قنطار اجر ملے گا، اور جو جنازے کے ساتھ پھر دفنانے کے لیے قبرستان تک بھی گیا اور اس نے قبرستان میں دفنایا بھی، اس کو 2 قنطار اجر و ثواب ملے گا۔ کسی نے پوچھا قنطار کتنا؟ فرمایا یہ احد پہاڑ جو کہ 9 میل تقریباً لمبا ہے، فرمایا جتنا یہ اجر اتنا 1 قنطار کا اجر ہوا کرتا ہے۔ لیکن یہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر مسجد سے باہر جنازہ ہو رہا ہے، کسی اور مسجد میں جنازہ ہے، یہ جنازے کے لیے نہیں جا سکتا تو ایک بہت بڑے اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتکاف والے کی بھی کیا شان ہے، ہوا یعتکف الذنوب، یہ گناہوں سے تو بچ ہی جاتا ہے، لیکن جو عمل نیکی کا اس مجبوری کی وجہ سے یہ کر نہیں پایا کہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، اگر اعتکاف میں نہ بیٹھتا تو یہ جنازے میں شرکت کرتا، یہ اس بندے کی تیمارداری کے لیے جاتا، تو یہاں پر بیٹھ کر عذر یہ ہے کہ اعتکاف میں ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، اس وجہ سے شرکت نہیں کر پا رہا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، اے میرے بندے تو میری رضا اور میری وجہ سے مسجد میں بیٹھا ہے، اس وجہ سے تیرے کچھ نیک اعمال چھوٹ رہے ہیں، جتنا اجر وہاں جا کر عمل کرنے والوں کو میں دوں گا اتنا عمل تجھے یہاں پر بیٹھے ہوئے کو تیرے نامہ اعمال میں درج فرما دوں گا۔ کتنی اعلیٰ ترین عبادت ہے جو اللہ نے اعتکاف کی شکل میں رکھی ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کی بات کیا ہے، اعتکاف بھی اپنی اصل روح کے مطابق ہونا چاہیے، وہ والا اعتکاف نہیں ہے جو کہ ہم نے حالت کو بگاڑتے بگاڑتے ایک پکنک کا اور ایک مل بیٹھ کر گپ شپ لگانے کا اور ایک یکسوئی کے ساتھ چند دن سب دوست اکٹھے بیٹھ گئے، موبائل بھی ساتھ ہیں اور آپس کی گپیں بھی چل رہی ہیں، نہ تراویحوں کی پوری طرح پرواہ، نہ قرآن مجید کی تلاوت کی پوری طرح اہتمام، اور نہ اس کے اندر مصروف، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت، کوئی عمل بڑھا ہی نہیں، صرف آ کے مسجد میں بیٹھ گئے اور موبائل ساتھ ہے، ہر وقت گھنٹوں موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کام سے بھی چھٹی لے لی، بھائی میں اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوں مجھے آپ آخری 10 دن کی چھٹی دے دیں۔ وہاں پر ملازم جہاں پہ تھا بندے نے بھی سوچا چلو یار نیکی کے کام کے لیے بیٹھ رہا ہے، اس کو چھٹی دے دینی چاہیے، میں خود تو نہیں بیٹھ سک رہا، یہ بیٹھ رہا ہے، اور یہ اعتکاف میں بیٹھ کر ایک تو وہاں سے کام سے بھی بچا اور دوسرا اپنے نیک اعمال بھی نہیں کیے، اپنے آپ کو مزید گناہوں کے اندر لے گیا کہ دنیا میں بیٹھ کر مسجد میں بیٹھ کر اگر یہ دنیاوی باتیں کرے گا تو اس کا گناہ بڑھ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کرتا ہے
یہ دنیاوی باتیں اس کی نیکیوں کو ایسے جلا کر ختم کر دیتی ہیں جیسے سوکھی لکڑیاں ہوں، ان کو آگ لگا دی جائے تو تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے وہ ساری لکڑیاں، اور چاہے اس کا بڑا کوئی انبار اور ڈھیر اور بہت بڑا گٹھا، وہ سارا کا سارا جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ اپنے گھر میں دنیا کی باتیں کرتا، اپنے گھر میں موبائل کے اوپر جو ہے وہ فیس بک دیکھتا، واٹس ایپ چیک کرتا، یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھتا تو ایک گناہ تھا، یہ مسجد میں آ گیا، اعتکاف میں بیٹھ گیا اور یہاں بیٹھ کر یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، تو یہ تو اپنے آپ کو نامہ اعمال میں مزید گناہوں میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس لیے اعتکاف کا مطلب تھا یکسو ہو گئے، اللہ کی جانب یکسو، یا اللہ میں تیرے در پہ آ کے پڑ گیا ہوں، میں تیرے در میں آ کے پڑ گیا ہوں، یا اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ یہ 11 مہینے 20 دن میں نے نافرمانی میں گزارے، تجھ سے دور ہو کے گزارے، تیرا قرب حاصل نہیں کر سکا، تیرے سے غافل رہا، اپنے کام کاروبار عیال داری میں لگا رہا، کیا میرا بھی کوئی حق ہے میری اپنی زندگی پر؟ ایک بہت بڑا پوائنٹ آج کل بڑا مشہور ہو رہا ہے کہ یہ اپنے لیے بھی وقت نکالیے، ٹائم فار می، میرے لیے کیا وقت ہے؟ آج سمجھایا جا رہا ہے کہ بھائی آپ باپ ہیں، آپ اپنے بال بچوں کے لیے جو ہے جتنا بھی کمائیں، جو بھی کریں، گھر والوں کو بھی ٹائم دیں، کاروبار کو بھی دیں، لیکن تھوڑا سا وقت اپنے آپ کو بھی دیں، آپ کا اپنا بھی تو حق ہے۔ تو آدمی کہتا پھرتا ہے بھائی میرا بھی تو کوئی حق ہے اور میرا بھی تو کوئی ذاتی وقت ہے، اصل میں تو یہ تصور اسلام نے دیا تھا کہ اعتکاف میں آ کر بیٹھ جا، اے اللہ کے بندے بھاگتا چلا جا رہا ہے تو ایک دنیا کے نظام میں، ایک جو ہے مشین کی طرح صبح سے اٹھ کر رات تک اپنے رزق حلال میں ہی لگا ہوا ہے، اپنے بچوں کی پرورش میں لگا ہوا ہے، ادھر ملاقات ادھر لین ادھر دین، تھوڑا سا وقت ایسا کر لے اس دنیا کے سارے جھنجھٹوں کو چھوڑ دے اور آ کر اللہ کے گھر میں اعتکاف کر کے بیٹھ جا، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، اے اللہ تو نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا، میں یہ 10 دن تیری رضا کے لیے شب قدر کی تلاش میں تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا، یا اللہ اب تو مجھے اپنا بنا لے اور مجھے محروم نہ فرما دے۔ کیا پورے سال میں ہم ایک یہ 10 دن بھی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف نہیں کر سکتے؟ لیکن پھر میں وہی کہہ رہا ہوں، اور یہ اعتکاف ایک دن کا کتنا اجر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک دن کا صرف اعتکاف کرتا ہے اللہ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے۔ ایک خندق کا فاصلہ اتنا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ، یعنی اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ اپنے اس بندے کو جہنم سے کوسوں دور کر دیا کرتے ہیں۔ اتنی اہم ترین عبادت، لیکن پھر وہی بات ہو اگر پوری احتیاط کے ساتھ، ہو اگر پورے آداب کے ساتھ، اگر آداب کی رعایت نہیں رکھے گا تو زیادہ پرابلم، زیادہ بڑا مسئلہ۔ اس سے بہتر پھر کیا ہے بندہ پورے 10 دن کی ہمت نہ کرے پہلی دفعہ، بلکہ سنت موقدہ ہے یہ 10 دن کا اعتکاف، لیکن نفل اعتکاف بھی ہوا کرتا ہے۔ انسان 3 دن کے لیے قربانی دے، موبائل کو گھر میں چھوڑ کر آئے، ساتھ بھی نہ لے کر آئے، اور کہے یہ 3 دن میرا دنیا کے ان معاملات سے بالکل قطع تعلقی ہے، میں دیکھوں تو صحیح، پتہ نہیں میں جی بھی سکتا ہوں 3 دن موبائل کے بغیر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا انتقال ہی ہو جائے اس غم میں کہ میں نے 3 دن سے واٹس ایپ نہیں دیکھا، فیس بک نہیں دیکھی، میں نے سب سے کانٹیکٹ نہیں کیا، رابطہ نہیں کیا، کہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں بن گیا میری زندگی میں کہ اگر میں 1 دن یا 2 دن اس سے دور رہوں تو میرے سے میری زندگی وہ ویران ہو جائے، وہ بے رونق ہو جائے، اس میں کوئی چال ہی نہ رہے، اس میں کرنے کا کوئی کام ہی نہ رہے، کہیں ایسا تو نہیں میں نے اپنی زندگی کو پہنچا دیا۔ یہ موبائل اور یہ دوسری ٹیکنالوجی میرے اوپر کیا اتنی غالب تو نہیں آ گئی کہ میں 3 دن بھی اس کے بغیر نہ رہ سکوں؟
یہ بھی اس کا ایک امتحان ہے، اپنا امتحان ہے۔ چنانچہ انسان 3 دن کا اعتکاف کر لے، لیکن اس کے اندر پھر پورے آداب کی رعایت رکھے، پوری شرائط کا خیال رکھے، روزانہ قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اپنے گناہوں کی معافی، لوگوں کے لیے دعائیں اور شب قدر کی تلاش، اس کے اندر اپنے اس وقت کو گزارے تو یہ 3 دن بھی اس کی زندگی کو بدلنے کے لیے بہت کافی بن جائیں گے۔ اور یہ اللہ اب ہمیں موقع دے رہے ہیں، آ رہا ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ، اور خوش نصیب لوگ اس کے اندر اعتکاف کرتے چلے آ رہے ہیں، اس سال بھی اعتکاف کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت اپنے گھر میں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، یہ اللہ کے گھر آ گئے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ ان کے ساتھ زبردست قسم کا حسن سلوک کرتے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی تلاش یہ کیسی چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خود تذکرہ کیا کہ بنی اسرائیل میں لمبی لمبی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں 80 سال ایسے گزارے کہ اللہ کی عبادت میں گزارتے رہے، کوئی اللہ کی نافرمانی کا عمل نہیں کیا۔ صحابہ نے سنا تو دل میں پریشانی اور غم کی کیفیت پیدا ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں اتنی نہیں ہیں کہ 80 سال کی عمر پائی جائے، 80 سال تو عمر ہی نہیں ہے، ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم عبادت کریں، ہم بھی اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی موقع ملے تو 80 سال کیا 90 سال 100 سال بھی اللہ کی عبادت میں گزار دیں گے، لیکن زندگی اتنی نہیں ہے۔ جبریل امین فرشتے اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی لے کر آ گئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے نبیوں کے سردار، آپ کی امت ساری امتوں کی سردار، پچھلوں نے جتنی نیکیاں کی انہوں نے 80 برس میں کی، ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، اس ایک رات کو جس نے قیمتی بنا لیا وہ 80-82 سال کی عبادت سے خیرن بہتر ہے، اس سے زیادہ ہے۔ اب بھی اگر کوئی ایسا جو ہے بندہ ہو کہ یہ رمضان آئے، اس کا آخری عشرہ آئے اور وہ شب قدر کو تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس کا اپنا قصور ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی عطا وہ تو ہر ایک کو عطا فرمانے کے لیے سب جگہ پر عام ہوئی پڑی ہے۔ اسی لیے کتابوں میں وہ شعر بھی لکھا ہے، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا۔ اللہ کی عطائیں رمضان المبارک میں اتنی عام ہے جس کی حد نہیں، خاص طور پہ یہ آخری عشرہ جو شروع ہو رہا ہے یہ ضائع کرنے والا نہیں، قیمتی بنانے والا ہے۔ اور آخری 5 راتیں، کیا ہم 5 راتوں میں بھی اتنے عاجز ہیں کہ اپنے اللہ رب العزت کی عبادت میں اس کو نہ گزار سکیں؟ ایسے کتنے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو رات کو سوتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری نوجوان نسلوں سے ذرا پوچھیں، وہ کہتے ہیں رات کو نیند نہیں آتی، صبح کو فجر کے وقت جا کر ہم سوتے ہیں، رات کو جاگ رہے ہیں اور کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ آپ کو ہمیں سب کو پتا ہے، اسی انٹرنیٹ پہ لگے ہیں، موبائل پہ لگے ہیں، ساری رات جاگنا آسان ہو گیا ہے، لیکن عبادت کے لیے اللہ کے سامنے جاگنا یہ مشکل ہو گیا ہے۔ آج وہ ان علماء اور ان بزرگان دین کی بات اور عمل کو سمجھنا آسان جن کے بارے میں آیا کرتا تھا، وہ ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتے تھے، ہم حیران ہوتے تھے کیسے کر لیتے ہوں گے۔ آج اللہ نے دکھا دیا، گھر گھر میں نوجوان ہیں اور وہ اس کو ساری رات آپ موبائل دے دیں، جب تک آپ اس سے لیں گے نہیں، چھینیں گے نہیں، وہ بیٹھا رہے گا، ساری رات آپ کو وہ موبائل پہ گزار کے دکھا دے گا کہ ایسے ساری رات موبائل پہ گزاری جاتی ہے۔ جس نے تجربہ کرنا ہو آج ہی جا کے کر لے۔ چنانچہ یہ راتیں بڑی قیمتی آ رہی ہیں۔ لیلۃ القدر ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حرمہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ تو کل خیر سے محروم رہ گیا، وہ تو پوری خیر سے محروم رہ گیا۔ اللہ اکبر،
کتنی عظیم الشان یہ رات ہے. ہم اللہ رب العزت سے نیت اور ارادہ کرتے ہیں کہ جو پچھلی راتیں گزر گئیں سو گزر گئیں، لیکن یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اس کی آخری راتیں اور خاص طور پہ تاک راتیں انشاءاللہ یہ غفلت میں نہیں گزاریں گے. اور اس کو گزارنے کا طریقہ اور اعمال کے ساتھ ایک اور بنیادی چیز آخری بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں. ہم سب کو یہ پتا ہے، ایک ہے نیکیاں کمانا اور دوسرا ہے نیکیاں بچانا. یہ دونوں کام ضروری ہوا کرتے ہیں. نیکیاں کمانا بھی ضروری اور نیکیاں بچانا بھی ضروری. جیسے ہم اپنی دنیاوی مثال دیں، پیسے کمانا بھی ضروری لیکن پیسوں کو بچانا بھی ضروری. ایک آدمی کماتا ہے 1,00,000 روپیہ لیکن اڑاتا ہے 1,10,000 روپیہ، تو اس کے پاس تو کبھی بھی پیسے جڑ ہی نہیں سکتے، وہ تو ہمیشہ مقروض کا مقروض ہی رہے گا. آپ معاشرے میں دیکھیں، آدمی کماتا ہے لیکن فضول خرچ بھی بہت ہوتا ہے، تو لوگ سمجھاتے ہیں یار کیا کرتا ہے، اچھی بڑی تیری کمائی ہے، لیکن تو پھر بھی آخر میں مانگتا پھرتا ہے لوگوں سے، بھائی دینا 10,000 روپیہ قرضہ، میرا فلانا کام اٹکا ہوا ہے. کیا کرتا ہے؟ ہم تو یہ دیکھتے ہیں تو فضول خرچی کرتا ہے. پیسہ کمانا ضروری، پیسہ بچانا اس سے زیادہ ضروری. نیکیاں کمانا ضروری، نیکیوں کو بچانا اس سے زیادہ ضروری ہے. اس کی ایک اور عام مثال، گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، ہم اپنے کمرے میں کولنگ کرنے کے لیے اے سی لگاتے ہیں، اے سی کی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی دروازہ کھولے اور کھلا چھوڑ دے تو ہم کیا کہتے ہیں، ارے بھائی کیا کر رہے ہو، اے سی ہے، ساری کولنگ تم نے نکال دیا. کھڑکی کھلی رہ جائے ادھر سے اے سی بھی چلا ہو. کبھی ایسا دیکھا کہ کھڑکیاں بھی کھلی، دروازہ بھی کھلا اور اے سی بھی چلا ہوا ہو؟ ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں؟ یہ کولنگ باقی رہے. روزہ ہم نے رکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا اللہ کی طرف سے کوئی اجر عطا نہیں ہوتا. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے، اے سی تو چلا لیا ہے لیکن دروازہ بھی کھولا، کھڑکیاں بھی کھول دیں، بلکہ ایک نہیں کمرے میں 2-4 کھڑکیاں ساری کھول دی ہیں، اور کہہ رہا ہے ٹھنڈک نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں ہو رہی، روزہ رکھ لیا غیبت کرنی نہیں چھوڑی ہے، روزہ رکھ لیا جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا ہے، روزہ رکھ لیا ملاوٹ کر کے چیزیں دھوکہ دینا یہ نہیں چھوڑا ہے. تو تم نے ٹھنڈک کا انتظام تو کیا لیکن کھڑکیاں اور دروازے بھی کھول دیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اس رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے.